السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی بات پر یا اس کی اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے فرمان کو کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر سننا
یہ ایک محاورہ ہے۔ عموماً آدمی اپنی مطلب کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے، اور اگر مطلب کی بات نہ ہو تو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو اگر اس کے کسی سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ فوراً کان لگائے گا کہ میرے مطلب کی بات کی جا رہی ہے، یہ باتیں مجھے ایگزام میں کام آ سکتی ہے، میری کامیابی کے اندر ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک تجارت پیشہ آدمی اپنے کاروبار کی کوئی باتیں سنتا ہے تو کان لگا کر سنتا ہے۔ غرض کی اس طرح کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو کان لگا کر کسی بات کو سننا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صرف سن ہی نہیں رہا ہے بلکہ سن کر اس پر عمل بھی کرے گا۔ وہ سن اس لیے رہا ہے تاکہ جو سنے گا وہ آگے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم مزاج انسانی کے مطابق نازل کیا ہے، اسی وجہ سے انہی کے انداز کے مطابق وہ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کان لگا کر بات سنتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام جو نازل ہوتے ہیں ان کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں آئے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، تو ایک مسلمان جو ہوگا حقیقت میں مسلمان، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھ سے میرے رب کا کوئی بھی حکم بجا لانا رہ نہ جائے، اس لیے وہ ہر بات کو اس کی طرف سے آنے والی اسے کان لگا کر سنے گا کہ کہیں یہ عمل نہ رہ جائے، وہ حکم نہ رہ جائے، وہ بات نہ رہ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی گویا کہ صفت بھی بیان کی، اور ہر اس بندے کی صفت کو بیان کیا جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکام کو غور سے سنتا ہے تاکہ اس کی اچھی بات پر عمل کرے۔ اللہ نے فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور حقیقت میں یہی لوگ عقل والے ہیں جو اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں۔ اور ایک مومن کا اصل مطلب اور اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو سن کر ان کو بجا لانے میں کامیاب ہو جائے جو باتیں اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور ان میں اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ چیزیں دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض دار کے لیے جو مقروض ہو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ قرض دار جو تمہارا قرض دار ہے جس نے تم سے قرضہ لیا ہوا ہے اگر وہ تنگ دست ہو
تو اسے آسانی تک مہلت دو. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو. لیکن مہلت دینا اچھی چیز ہے کہ بھائی جب تمہارے پاس آ جائے تب دے دینا، لیکن اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا قرضہ معاف کر دو. تو دیکھیے دو چیزیں، اگر وہ معاف نہیں کرتا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اچھا کام کیا اس نے، مہلت دے رہا ہے. لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے سزا، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس کے بدلہ لینے کے بارے میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم ان کو بدلہ دو تو اسی کے مثل بدلہ دو جس کے مثل تمہیں ستایا گیا. یعنی اتنی ہی تکلیف تم اسے دے سکتے ہو جتنی تکلیف کہ اس نے تم کو دی ہے، یہ جائز ہے. لیکن فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو، بدلہ نہ لو بلکہ اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو پتہ چلا کہ ہر چیز میں دو چیزیں ہیں، ایک جائز اور ایک بہتر اور ایک بہت ہی بہتر. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں کان لگا کر اور ان میں اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ ثواب کے مستحق ہیں. جائز کام کرنے والے ان پر کوئی ملامت نہیں، شریعت کے اعتبار سے ان پر کوئی ملامت نہیں، لیکن جو ثواب کا کام کرنے والے ہوں وہ بھی قابل تعریف ہیں. لیکن جو بہت اچھا کام کرنے والے ہوں اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ ثواب کے مستحق ہیں. تو ہر عمل کی کیٹیگری ہوتی ہے، عمل ثواب کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتے ہیں. ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور ثواب کے اعتبار سے کسی کام کے کرنے میں ثواب کم ہے، کسی کام کے کرنے میں ثواب زیادہ ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا کہ بہترین کام کون سا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکلفوا من العمل ما تطیقون، اپنے آپ کو اتنا ہی عمل کا مکلف بناؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو. جتنی تمہیں طاقت ہے اتنے عمل کا اپنے آپ کو خوگر بناؤ، اتنی ہی تکلیف اپنے اوپر برداشت کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُمْ وَإِنْ قَلَّ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ بہترین عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ کم ہو. استقامت کے ساتھ بندہ کسی کام کو کرے اگرچہ وہ کم ہے، زیادہ نماز روزے نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھے لیکن پابندی سے پڑھے، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان بہت سارے نوافل پڑھنے سے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے. زیادہ صدقات و خیرات کرے لیکن کبھی ایک ساتھ کر دے کبھی کچھ کرے ہی نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ لگاتار کرے اگرچہ کم کرے. اسی طرح آپ تمام اعمال صالحہ کو قیاس کرتے چلے جائیں کہ ہر وہ عمل جو استقامت کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہترین عمل ہے.
تو پتا چلا کہ بہترین عمل، بات میں جو اچھا عمل ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے عمل کو فرض بھی کیا ہے، واجب بھی کیا ہے، اور ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ فرائض و واجبات جیسے نماز پنجگانہ ہے، مال نصاب تک پہنچنے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے مہینے کے آنے پر روزہ رکھنا ہے، اور حج کی استطاعت ہونے پر حج کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو ہم پر فرض ہیں اور جس سے اکثر مسلمان واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ عمرہ کرنا یہ آپ کی بہتری پر ہے، کرے نہ کرے۔ نفلی صدقہ کرنا آپ کی بہتری پر ہے، کرے نہ کرے۔ نفلی نماز پڑھنا آپ کی ثوابدید پر ہے، کرے نہ کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ نہیں ہے، اور اگر کریں گے تو آپ کو ثواب دیا جائے گا، ثواب کے مستحق آپ ٹھہریں گے، اور اگر نہ کریں گے تو کوئی گناہ بھی اس کا آپ پر نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو بعض اوقات ہم پر فرض ہیں، بعض اعمال ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، جن کا کرنا ضروری، اور اگر نہ کریں تو سخت گناہگار ٹھہرے۔ اور بعض احکام وہ ہیں جو اللہ نے ہماری ثوابدید اور ہماری طاقت پر اس کو موقوف کر دیا ہے، کہ ہمارے اندر اگر طاقت ہے تو ہم اس عمل کو کریں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس عمل کو نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم پر فرض کیے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہم پر بہت سے احکام فرض کیے گئے ہیں جن کی تفصیل کو جاننے میں یا تو ہم غفلت برت رہے ہیں، کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، یا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ زندگی کی پیدائش ابتدا سے لے کر انتہا تک مسلمانوں پر بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے ضروری قرار دی گئی ہے، بہت سی چیزیں ضروری قرار دی گئی ہے جن کی طرف اکثریت کی توجہ نہیں ہے۔ اور ان ضروری چیزوں میں ایک ہے اپنی موت کے وقت وصیت کرنا، اور اپنے مورث کی وراثت کو اہل حق کے درمیان صحیح طریقے سے تقسیم کر دینا۔ یہ دو چیزیں بھی ہم پر ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن آج بالخصوص میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کی توجہ اس پر دلاؤں کہ ہم پر یہ چیزیں بھی فرض و واجب ہیں، اور اس کے نہ کرنے پر اللہ عز و جل کی طرف سے سخت وعید ہے، سخت عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اس کا تازیانہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کا تازیانہ بھگتنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت کریں کہ وصیت کیا ہے، اور وصیت کس کے حق میں ہوتی ہے۔ وصیت یہ ہے کہ موت کے وقت کوئی شخص اپنے مال کی، اپنے مکان کی، اپنی جائیداد کی، اپنے کاروبار کی کسی کے حق میں وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مال یا فلاں جائیداد فلاں کو دے دی جائے۔ عموماً لوگ وصیت اسی کو کہتے ہیں، حالانکہ اس میں اور بھی تفصیل ہے کہ میرے کفن دفن کا معاملہ کیا ہو، یہ بھی وصیت میں آتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن عموماً آج کے زمانے میں لوگ جس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں
اگر میت نے وصیت کی کہ مجھے فلاں جگہ دفنانا، تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو فلاں جگہ دفنانے کے لیے تو لے جایا جاتا ہے، حالانکہ اس وصیت پر عمل کرنا بعد والوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ حکم یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو جتنا جلدی ہو سکے اسے وہیں دفنا دیا جائے، اگر کوئی دوسرے معاملات نہ ہو تو۔ لیکن لوگ اس کو عمل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، پورے خاندان سے لڑ جائیں گے، جھگڑ جائیں گے، لیکن اس کی وصیت پر عمل کر کے رہیں گے۔ لیکن مال کے بارے میں جو وصیت ہے تو اس میں ہر آدمی اپنے فائدے کی سوچتا ہے، تو یہ مال کی وصیت۔ لیکن یہ یاد رکھیں، مال یا زمین جائیداد کی وصیت وارثین کے حق میں نہیں کی جاتی، کیونکہ وارثین کا حصہ اس کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارثین کے حق کو مقرر کر دیا ہے۔ بیٹے کا حصہ کتنا، بیٹی کا کتنا، بیوی چھوڑی ہے تو بیوی کا حصہ کتنا، ماں باپ اگر چھوڑے ہیں تو ماں باپ کا حصہ کتنا۔ اس کے لیے باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ہمیں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاہم اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر شریعت کے مطابق اپنی اولاد کے حق میں وہ سارے مال کو تقسیم کر دیتا ہے اور وصیت کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں مال فلاں فلاں کو ملے، تو یہ بھی جائز ہے، جبکہ وہ اپنے مرنے سے پہلے جس کے لیے جو مقرر کیا اس نے اس کی ملکیت میں منتقل بھی کر چکا ہو۔ اور اگر منتقل نہیں کیا، قانونی اعتبار سے جو اس کی کارروائیاں تھی وہ نہیں کی، تو جب تک اس نے یہ کام نہیں کیے وہ چیز اس کی ملکیت ہی میں رہے گی، اور مرنے کے بعد اب اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اب شریعت کا حکم اس میں نافذ ہوگا، اور سارا مال اس کے وارثین میں برابر طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، جو بھی شریعت فیصلہ کرے گی۔ تو ایک تو یہ وصیت کہ اپنی اولاد کے حق میں وہ کر جائے، جائز ہے، جبکہ سب اولاد کے حق میں اس نے کیا ہو۔ لیکن اگر کسی ایک کے حق میں اس نے وصیت کی کہ فلاں بیٹے کو فلاں جگہ کا مال دیا جائے، یا فلاں بیٹے کو فلاں زمین جائیداد دی جائے، اور بقیہ بیٹوں کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی، تو اس کی اس وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وارثین کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، کیونکہ وارثین کے حصے خود قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے لوگو، اللہ تم کو تاکیدی حکم فرماتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کا حصہ ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ، اس میں اکثر میت کے بعد رہنے والے لوگوں کا حصہ بیان کر دیا گیا ہے، بھائی ہو، بہن ہو، یا بیٹا بیٹی ہو، یا بیوی ہو، یا پھر ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، سب کے حصے کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور بقیہ جو بچے تھے تو ان کو قرآن کریم کے دوسرے پاروں میں بھی جیسی ضرورت آئی اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وصیت کی جاتی ہے ان کے حق میں کہ جن کا شریعت میں اس مورث کے مال میں کوئی حصہ نہیں، اب یہ انتقال کر رہا ہے تو اب یہ وصیت کر جائے گا کہ بھائی میرے مال میں سے فلاں کو اتنا اتنا حصہ دیا جائے، جس کا شریعت نے حصہ بیان نہیں کیا۔ اولاد کا حصہ تو شریعت نے بیان کر دیا، بیوی کا حصہ بھی شریعت نے بیان کر دیا، اس میت کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کا حصہ بھی شریعت نے بیان کر دیا، ماں باپ نہیں ہیں تو دادا دادی کا حصہ بھی شریعت نے بیان کر دیا، اگر دادا دادی موجود ہیں تو، کیونکہ بسا اوقات آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب تھوڑی ہے۔ جوان بیٹا ماں باپ اور دادا دادی کے سامنے انتقال کر جاتا ہے،
اور کثیر مال چھوڑ کے جاتا ہے تو ماں باپ کا حصہ بھی اس میں ہوگا، اور ماں باپ نہیں، اولاد نہیں تو بھائی بہنوں کا حصہ، یا اولاد ہے لیکن صرف لڑکی ہے، لڑکا ہے ہی نہیں تب بھی بھائیوں کا حصہ۔ یہ سارے حصے شریعت مطہرہ نے مقرر کر دیے ہیں، یہ سارے حصے شریعت مطہرہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اب ان کے حق میں اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، وصیت کرے گا ان کے حق میں جن کا حصہ اس شریعت نے بیان نہ کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کا چچا غریب ہے اور اولاد بھی ہے تو چچا کو تو کوئی حصہ ملے گا نہیں، اب یہ چاہتا ہے کہ میرے مال سے میرے مرنے کے بعد میرے چچا کو مل جائے، یا میرے مرنے کے بعد میرا مال کا کچھ حصہ دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، فلاں مسجد میں یا مدرسے میں وقف کر دیا جائے، تو اب اس کی وصیت کس اعتبار کی یہ دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ بڑے جذبات میں آ کر لکھ جاتے ہیں کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان، میرا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان، تو شریعت اس کی اس وصیت کو نہیں مانے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ اپنے وارثین کے لیے بھی مال چھوڑو، اپنے وارثین کے لیے مال چھوڑو، اور سارا مال اللہ کی راہ میں جو ہے وقف نہ کرو۔ تو اس لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے سارے مال کی وصیت کی تو صرف وصیت 1/3 مال میں قبول کی جائے گی، یعنی اس کے سارے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور ایک ہی حصے میں وصیت جاری ہوگی، باقی جو 2/3 مال ہیں، 2 حصے ہیں، وہ اس کے تمام وارثین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ شریعت مطہرہ یہاں پر اپنا قانون نافذ کرے گی۔ اب اس کا جو بھی لکھا ہوا ہو، چاہے کتنی ہی لیکھ پڑھ اس نے کر ڈالی ہو، اسے شریعت ویلڈ قرار نہیں دے گی، نافذ قرار نہیں دے گی۔ اگرچہ لوگوں نے قانون کا فائدہ اٹھا کر اس زمین کو اپنے نام کر لیا ہو، یا مسجد کے نام کروا دیا ہو، یا جس کے لیے وصیت کی تھی اس کے نام کروا دیا گیا ہو، لیکن شریعت یہاں اس کی پکڑ کرے گی کہ اگرچہ تیرا نام ہو گیا لیکن تو مسلمان ہے، تو شریعت کی بات کو مانے گا یا اس مورث کی بات کو مانے گا؟ اس مورث نے اپنے وارثین کو محروم کر کے سارا مال تجھے دے دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے قاعدہ جاری ہوگا، نہ کہ اس طریقے سے۔ اس لیے اس مسلمان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ قرآن کے فیصلے پر عمل کرے اور وصیت کو صرف 3 حصے میں جاری کرے، اس کے علاوہ جاری نہ کرے۔ جب وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا، کیونکہ قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں اللہ نے مسلمانوں پر ایک ساتھ لازم نہیں قرار دیے۔ یہ اللہ کے محبوب کے صدقے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہر حکم بتدریج ہم پر لازم ہوا۔ تو جب وراثت کے حکم جاری نہیں ہوئے تھے تو وصیت کا حکم تھا کہ وصیت کر کے جائے، وصیت کر کے جائے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کی بیوی اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سعد آپ کے ساتھ میدان احد میں گئے تھے اور وہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور ان سے 2 لڑکیاں میری ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جب باپ مر جائے اور بیٹا نہ ہو، یعنی اس مرنے والے کا کوئی لڑکا نہ ہو، صرف لڑکیاں ہو، تو سارا مال چچا لے لیا کرتا تھا، سارا مال چچا کا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، کچھ ارشاد نہ فرمایا، کیونکہ ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب احکام نازل ہوئے تو
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا، جنہوں نے اپنے بھائی کے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا، جن کی بھابھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئی تھی کہ یہ 2 سعد کی لڑکیاں ہیں اور ان کے چچا نے سارا مال لے لیا ہے، لہذا جب تک مال نہ ہوگا ان کی شادی کیسے کی جائے گی؟ تو جب قرآن کا حکم نازل ہوا جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر لڑکی ایک ہو تو سارے مال میں اپنے باپ کے وہ آدھے مال کی حقدار بنے گی، آدھا مال لے گی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پس اگر لڑکی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر وہ سارے مال کے 2/3 حصے لے گی۔ قرآن کریم نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ سارا مال میں سے 2/3 حصہ اپنی بھتیجیوں کو دے دو، اور جو سارا بچے وہ اور 8واں حصہ اپنی بھابھی کو دو، کل مال کا 8واں حصہ بھابھی کو دو، اور جو بچا اس میں سے 3 حصے کرو، 2 حصے اپنی بھتیجیوں کو دو اور 1 حصہ تم خود رکھ سکتے ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اور لڑکی ہی ہے تو سارا مال لڑکیوں کا ہی نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بھائیوں کا ہوگا، بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ آج اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی 1 لڑکی ہو 2 لڑکی ہو، سارے مال کی وہی وارث بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ بتائیے ایسا ہی ہے نا؟ کسی اور کو مال دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ کسی رشتہ دار میں وہ مال تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اسلام نے جو قانون بنائے تھے، آج ان قانون پر عمل نہ کرنے کی بنا پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک بھائی تو کروڑ پتی ہوتا ہے اور ایک بھائی کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ بھائی کی وراثت سے اسے کچھ نہیں ملتا۔ اگر لڑکیاں ہیں تو سارا مال وہی لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اگر لڑکے بھی ہو اور ایک بھائی بڑا مالدار ہے تو شریعت نے اس کے لیے یہ چیز لازم تو نہیں لیکن مستحب قرار دی ہے کہ اپنے مرنے کے وقت اگر اپنے غریب رشتہ دار ہو جن کو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال سے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا تو تم پہلے سے ان کو کچھ مال دے کر چلے جاؤ تاکہ تمہارے ان غریب رشتہ داروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوچ کس کو ہے؟ یہ سوچ کس کو ہے؟ کیونکہ ہماری اکثریت تو آج اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کون عمل کرتا ہے اس پر؟ بلکہ حصہ جس کا نہ ہے اس کو دینا ایک الگ چیز ہے، یا نہ دینا الگ چیز ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے جس کا حصہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ آپسی رنجش کی خاطر، آپسی دشمنی کی خاطر جو مرنے کے بعد وارث بن رہے ہیں، دنیاوی معاملات کی وجہ سے انہیں وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اس کو میرے مال سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک شخص اپنی بیوی کے لیے لکھ دیتا ہے کہ میرے مال سے 1 حصہ نہیں ملے گا، دنیاوی رنجش کی خاطر۔ ہاں، دنیاوی دینی رنجش کی خاطر کبھی کبھی وارث محروم ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی باپ کا بیٹا کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ نہ کافر باپ اپنے مسلمان بیٹے کی وراثت کا حقدار ہوگا، نہ کافر بیٹا اپنے مسلمان باپ کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ تو دین کی وجہ سے تو ہم نے کسی کا حق نہیں مارتے، ہم کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کو دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بد مذہب مرتد تک ہو جاتے ہیں، ان کی بد مذہبیت کفر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن باپ اسے مال دے رہا ہوتا ہے۔ دین کی وجہ سے اس سے مال روکا نہیں جاتا،
جبکہ ایک مسلمان کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے مال کا سارا فائدہ مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن وہاں بد مذہبیت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، مرتدین کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، لیکن دنیاوی رنجش کی خاطر، جبکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، اس کے باوجود اگر دنیاوی کوئی دشمنی ہو گئی تو حصہ اس کا بن رہا ہے تو اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سماعت کریں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے وارثین کو وراثت سے محروم کرتا ہے اس کے لیے اللہ و رسول کا کیا ارشاد ہے، سماعت کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنہ۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد اللہ کی اطاعت میں 60 سال تک عمل کرتے رہتے ہیں، 60 سال تک نیکیاں کرتے ہیں، 60 سال تک اچھے عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی، حج کرتے ہیں، تمام فرائض ادا کرتے ہیں۔ فرمایا 60 سال تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، پھر فرمایا ثم یحضرہم الموت فیضاران فی الوصیۃ۔ فرمایا کہ پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ وصیت کے اندر اپنے کسی وارث کو تکلیف دینے والے ہو جاتے ہیں، وصیت کے اندر اپنے کسی وارث کو محروم کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فتجیب لہم النار، تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جایا کرتی ہے۔ پوری زندگی 60 سال یہاں صرف کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہ 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، نیک کام کرتا رہا، لیکن اگر وصیت کے اندر اس نے کمی بیشی کی تو آقا فرماتے فتجیب لہم النار، ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ آج بتائیں پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ معاملات ہمارے اندر عام نہیں ہو گئے؟ کیا وراثت کو ہم شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں؟ کیا وراثت کے بارے میں ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں؟ کیا وراثت کے اندر مرنے کے بعد جس بھائی کے ہاتھ میں سارا کاروبار اپنے باپ کا ہوتا ہے، کیا وہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے مال میں خیانت نہیں کرتا؟ یہی صورتیں آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے مورث کے مرنے کے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں، چھوٹے رشتہ داروں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا مال اپنے پاس، اور جو مال اس کے کام کا نہیں وہ دوسرے وارثین کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ دیتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں کہ کیا چھوڑا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بتا بھی دیا تو چھپا چھپا کر بتاتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑا، وہ چھوڑا ہے، بس اتنا ہی چھوڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سے وارثین کو وراثت سے کبھی غفلت کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ خیال ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اور کبھی جہالت کی وجہ سے، اور جہالت عام ہے آج کون ہے جو وصیت کے مسائل سیکھتا ہے، وراثت کے مسائل اسے معلوم ہے، یا وہ پوچھے آ کر کہ بھئی ہمارے مورث کا انتقال ہوا، اگرچہ 100 روپیہ ہی اس نے چھوڑا، لیکن شریعت کے اعتبار سے اسے تقسیم کیسے کیا جائے گا، اسے کون آ کر پوچھتا ہے؟ اپنی من مرضی کا معاملہ آج مسلمان ان تمام احکام کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا، سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر کرم فرمائے گا، سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر طاقتور بنیں گے، سوچ رہے ہیں کہ سارا فائدہ تو ہم ہی کو ہوگا، ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظلم و زیادتی کی وجہ سے کوئی قوم پھل نہیں سکتی ہے۔ ایک آدمی سوچے کہ صرف مار دھاڑ کرنے والا ہی ظالم نہیں، ایک آدمی غور کرے کہ صرف ڈاکو ہی ظالم نہیں ہے، چور ہی ظالم نہیں ہے، طاقتور ہی انسان ظالم نہیں ہے، بلکہ بہت سے اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے والے، ماتھے پر نماز کا نشان بنانے والے،
اسلامی لباس پہننے والے، کئی حج اور عمرہ کرنے والے بھی شریعت مطہرہ کی نظر میں ظالم ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم ان کو ظالم کہہ رہا ہے، ان کو ظلم کرنے والا کہہ رہا ہے کہ صرف چاقو کی نوک ہی پر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ حقدار کے حق کو دبا کر بھی ظلم ہوتا ہے، بلکہ مستحقین کو ان کے حق سے محروم کر کے بھی ظلم ہوتا ہے، وارثین کو ان کی حق سے محروم کر کے بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو ظالم سوچے کہ کہیں ہم اللہ کی نظر میں ظالم تو نہیں بن رہے ہیں، کہ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد پتا چلے کہ ہماری ساری نمازیں عبادتیں تو کچھ کام ہی نہیں آئی، ہمارے اوپر تو ظلم بالائے ظلم اور ظلم کے توق لاد دیے گئے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بالشت بھی زمین کسی نے کسی کی دبائی ہوگی تو ساتوں زمین کا بوجھ قیامت تک، مرنے سے لے کر قیامت تک اس کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ آج کون اس کی فکر کر رہا ہے؟ آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ کسی کا مال پچا لوں، کسی کا مال دبا لوں، یہ کچھ کہتا نہیں تو دیوار ادھر کر لوں، وہ کچھ کہتا نہیں تو اپنے پلاٹ کی منڈیر کو بدل دوں، تار کی جو ہے تار لگا کر اس کو کور کرنے کی کوشش کر لوں۔ ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ دنیا ہی ان کی ہمیشگی کی زندگی ہے؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انہیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ حساب و کتاب تو قیامت میں ہوگا، لیکن قبر ہی سے اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ آئیے حدیث پاک سماعت کریں کہ جو شخص اپنے وارثین کے مال میں خیانت کرتا ہے، اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ فاذا اوصى حاف فی وصیتہ فیختم له بشر عملی فیدخل النار۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو 70 سال تک اچھے کام کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں 60-70 کی جو عدد بیان کیے جاتے ہیں یہ کثرت، یعنی اتنے زمانے تک وہ اچھے عمل کرتا رہا۔ فرمایا کہ کوئی شخص 70 سال تک اچھے لوگوں کی عمل کرتا رہتا ہے، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اپنی وصیت میں ظلم کر بیٹھتا ہے، خیانت کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، فَيَدْخُلُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، غور کرنے کا مقام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زندگی کی ساری کمائی موت کے وقت انسان کو خسارے میں نظر آئے، اور عبادتیں ریاضتیں صرف ہماری ذرہ برابر وصیت میں وراثت میں خیانت کرنے کی بنیاد پر، کہ بعد والے اسی مال پر جو ہم نے اپنے بھائی سے دبا کر، اپنے دادا دادی، اپنی بیوی اور اپنے عزیز اقارب رشتہ دار جن کے لیے ہم نے جن سے ہم نے مال چھینا اپنی اولاد کے لیے، وہ اولاد تمہارے مال کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہی ہوگی، اللہ عز و جل کی نافرمانی میں برباد کر رہی ہوگی، انہیں تمہارا کچھ احساس نہ ہوگا، اور تم ظلم کرنے کی خاطر اپنی قبر میں عذاب کو بھگت رہے ہوں گے۔ تو ایک آدمی جن لوگوں کی وجہ سے اس قدر ظلم کرتا ہے، آخرکار ایک باپ کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ کچھ کما لوں گا، کچھ جمع کر لوں گا تو میری اولاد اچھی رہے گی، میری اولاد عیش کرے گی، بنگلہ گاڑی اور بہترین کاروبار کا انتظام کیوں کرتا ہے؟ یہی تو کرتا ہے، لیکن تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد عیش کر رہی ہوگی اور تو ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ دوسری حدیث پاک، اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا، آقا علیہ السلام فرماتے وَإِنَّ الرَّجُولَ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ 70 سَنَةً، اور ایک شخص ہے جو 70 سال تک برائی کے کام کرتا رہتا ہے، 70 سال تک برائی کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ،
اپنی وصیت میں اپنی وراثت میں انصاف کرتا ہے، ہر اہل حق کو اس کا حق پہنچاتا ہے اور اس کے حق میں بہترین فیصلہ کر کے جاتا ہے، اگرچہ 70 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن فرمایا فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ارشاد فرمایا اس کا خاتمہ بہترین عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا وراثت میں خیانت کرنا یہ خاتمے کے برے ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور وراثت میں بہترین فیصلہ کرنا یہ خاتمہ بالخیر ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو ارشاد فرما دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے میری جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو سنتے ہیں کان لگا کر، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اسی بات کو فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کو کان لگا کر سنتے ہیں اور اس کی اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہیں یا ہمیں گمراہیت کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اب سمجھ لیں کہ ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں۔ دنیا کا مال جمع کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے وہ بہترین سرمایہ جمع کر کے دنیا سے جائے۔ اللہ نے انہیں عقل والا کہا ہے۔ پروردگار حقیقی معنوں میں ہمیں عقل والا بنائیں کہ ہم احکام اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بیان ہوا اس میں جو بھی غلطی ہو اسے معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔